السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب شریف کا مہینہ سب کو مبارک۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رجب شریف کے تعلق سے کافی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور رجب شریف کے مہینے میں نوافل کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے بھی کئی حدیثیں وارد ہیں۔ اب ان حدیثوں میں اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ہو تو بھی وہ قابل قبول ہے، اس لیے کہ ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ضعیف ہے۔ معاذ اللہ، ہمارے آقا کا قول ضعیف کیسے ہو سکتا ہے؟ راویوں میں کسی ایک راوی کی معمولی سی خطا کی بنا پر اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راویوں میں سے کسی ایک راوی کی معمولی سی خطا کی بنا پر اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ اور جن محدثین نے حدیث کی اقسام بیان فرمائی، جیسے صحیح، غریب، حسن، متواتر، ضعیف وغیرہ، ان اقسام پر انہوں نے احکام بھی بتائے۔ تو ضعیف حدیث کے حکم میں یہ ہے کہ ضعیف حدیث سے چونکہ راوی کے ضعف کی بنا پر اس کو ضعیف کہا گیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان ہی کو بتایا گیا ہے، اس لیے ضعیف حدیثیں فضائل میں معتبر ہیں۔ اور رجب شریف میں روزہ رکھنا یہ فضائل کی بات، فضیلت کی بات ہے۔ رجب شریف میں نوافل پڑھنا یہ فضیلت کی بات ہے۔ تو جب فضیلت پر ضعیف حدیثیں بھی موجود ہو تو وہ بھی قابل قبول ہے۔ اس لیے جتنے میسیجز ابھی آپ کو آنے شروع ہوں گے یا شروع ہو چکے ہوں گے ان نجدیوں کی طرف سے، غیر مقلدوں کی طرف سے، کہ چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے روزہ رکھنا منع ہے، یہ بدعت ہے، نوافل پڑھنا بدعت ہے، ان سب کو ضرور بالضرور نظر انداز کرے، اس لیے کہ وہ لوگ تو ویسے بھی سست ہیں، دوسروں کو بھی سست کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ فرض کے بعد نوافل چھوڑ دیے، سنتیں پڑھنا چھوڑ دیے، ٹوپی کے بغیر نمازیں شروع کر دی، 3 کوارٹرز پہن کے نمازیں شروع کر دی، جہاں چاہے سہولتیں وہ اپنی طرف سے حاصل کر لیتے ہیں، اور یہاں تک اب آ گئے کہ نوافل سے بھی دوری اختیار کر لی، جبکہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ اللہ کے قریب ہے ہی نہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے بھی اللہ کے قریب ہو، اس لیے نوافل سے روکتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام میرے بھائی اور بہنوں سے کہ ان کی باتوں میں نہ آئے، آپ حتی الامکان کوشش کر کے اس مبارک مہینے میں، جس مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا نکاح ہوا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مہینے میں، رجب شریف ہی کے مہینے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس میں منتقل ہوا۔ بہت مبارک مہینہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اور حتی الامکان نوافل اور روزہ رکھنے کی بھی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔